السلام علیکم جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو بچے ہیں آج کل کے ان کے پاس بڑے کویشچن ہوتے ہیں. تو میں ان بچوں میں سے ایک بچے نے کویشچن کیا ہے کہ گرانی ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئی، وہ جو آپ نے شاکلہ والی بات کی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ تو ہمیں بڑا کنفیوز کر گئی. تو میں نے کہا بھائی میں تو دیتی ہوں لیکچر تاکہ آپ کی جو کنفیوژنس ہیں وہ دور ہوں. اصل میں یہ جو شاکلہ کا لفظ ہے نا، یہ کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا. یعنی کہ بڑے بڑے مفسر ہیں، میں نے بہت سی تفسیریں پڑھی ہیں، بٹ میرا ابن کثیر کو میں نے نہیں پڑھا. سیدھی بات یہ ہے کہ وہ نہیں میں نے پڑھی ہوئی. بہرحال اس نے شاید ٹچ کیا، بٹ تبری، رازی، فلانے بہت ساری تفسیریں جو کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا. محمد اسد کا بہت اچھا ہے ٹرانسلیشن انگلش کی، اس نے اسے ٹچ نہیں کیا. یوسف وہ جو ہے اپنے یوسف جو یہ ہے اپنے اس کے انڈیا کے ہیں، بہت پرانا ان کی ٹرانسلیشن ہے، میرا خیال ہے 38 کی کہ اس طرح کر کے انہوں نے بھی نہیں ٹچ کیا. میں نے سب کو کھنگالا ہے. اس کو میں نے یہ اس لیے ٹچ کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو کام کسی نے نہیں کیا وہ ہم بھی چھوڑ دیں. یہ عمل کے لحاظ سے بڑی اتھینٹک موسٹ آیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی انہیں کل کا لفظ ہے پہلے، کل یعنی کہ کہہ دیں نہیں. آپ پہلے اپنے دماغ میں ایک آئیڈیا ہولڈ کریں کہ یہ کیا آئیڈیا ہے، اور اس کے بعد انہیں بھی سمجھائیں، ساری دنیا کو گویا کہ سمجھائیں. کیا؟ کل، یہ بتا دیں، اپنے دماغ میں بھی ہولڈ کریں، ان کو بھی بتائیں. کل یا مالو، ہر کل کا مطلب ہوتا ہے کل کی کل چیزیں. اب یہ ٹیبل اور چیئر اور یہ تو میری کریشن ہے نا، یہ تو ہیومن ہینڈی ورک ہے. جو اللہ ہینڈی ورک ہے، جو اللہ کی کریشنز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. کل کہہ دیجئے. کل، یہ بھی پوائنٹ اٹھایا تھا بچے نے کہ جی یہ ٹیبل، یہ چیئر وغیرہ بھی، میں نے کہا بھائی یہ ہماری کریشنز ہیں، اللہ کی کریشنز کے متعلق یہ بات ہے. ان کو بتا دی کہ ہر جو کریشن اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اپنے شاکلہ کے مطابق ہی عمل کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے، اور شاکلہ کا جو مطلب ہے وہ میں نے ادھر ادھر کی کسی ڈکشنری سے نہیں دیکھا، میں نے لسان العرب سے، جو کہ ان کا انسائکلوپیڈیا ہے. ایک لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے 4 پیجز لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں مثالیں دیتے ہیں. انہوں نے جو شاکلہ کا مطلب لکھا ہوا تھا وہ تھا، اور مائنڈ یو عربک لینگویج میں ہر لفظ کے 6 مطلب ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک شعر کے لیے 100 الفاظ ہیں جو ایک شعر کے لیے یوز ہوتے ہیں. اب وہ شعر 2 سال کا، اس کے لیے الگ لفظ ہوگا، جو بڈھا شعر ہے اس کے لیے الگ لفظ ہوگا. عربک لینگویج از سو ویری واسٹ. ٹھیک ہے. اس لیے، اور میننگز بھی ہماری اردو کے اندر آ کے بہت سارے ہو جاتے ہیں، انگلش میں بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں، عربک میں بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں میننگ. تو ہم نے وہ میننگ ہر آیت کے اندر لگانا ہوتا ہے جو اس کے مطابق ہوگا، جو ان ٹوٹیلٹی قرآن حکیم کو ریپرزینٹ کرے گا. ایم آئی رائٹ؟ کہ جو قرآن حکیم ان ٹوٹیلٹی جب ہم دیکھیں اس میں جو لفظ اس آیت کے اندر بھی فٹنگ ہوگا وہ ہم نے یوز کرنا ہے، وہ ہم نے چوز کرنا ہے. اب شاکلہ کا میننگ جو میں نے لسان العرب میں سے دیکھا وہ ہے طریقہ. اب ہم اگر یہ کہیں کہ ہر چیز اپنے طریقے پہ عمل کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے تو میں اپنے طریقے سے نماز پڑھنی شروع کر دوں، تم اپنے طریقے سے، تم فلانا اپنے طریقے سے پڑھ. یہ ہو گئی بات. طریقہ تو ادھر نہیں فٹ ہو سکتا. ٹھیک بات ہے نا. اگلا لفظ ہے مذہب. تو مذہب بھی تیرا ہندوازم ہے، میرا مسلم ہے، وہ چائنیز جو ہے کمیونزم ہے، فلانا ازم ہے، فلانا ازم ہے، کئی ازم ہے. ٹھیک ہے. کوئی جیوڈزم ہے، کوئی کرسچینٹی ہے. تو پھر مذہب تو مذہب ہو گیا. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتا ہے. تو وہ تو پھر یعنی اکاؤنٹیبلٹی تو کوئی نہیں ہو گئی. اکاؤنٹیبلٹی تو اس کی نہیں ہوگی، وہ تو اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں. نو. So this cannot be fitting. So we leave this. Then again, جہد. جہد کا آپ کو اردو میں بھی مطلب پتا ہے ڈائریکشن.
تو کرسچنس کی ڈائریکشن فرق ہے, ہماری ڈائریکشن فرق ہے. ڈائریکشن جو قبلہ ہوتا ہے وہ فرق ہے. ہندوؤں کی ڈائریکشن ان کے بت ہے. سو وی کین ناٹ یوز ایون دس جہد. اگین another word مثل, مثال, مثال جو ہوتا ہے مثل یعنی اس کی ایکویلنٹ کوئی چیز ہو تو وہ بھی یہاں پہ نہیں لگ رہا. اب جو یہاں پہ فٹ ان ہو سکتے ہیں, یہ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بات, یہاں تک آ گئی سمجھ. چل ذرا بھی کنفیوژن ہو میرے بچوں, آپ کو ذرا زیادہ, بیکاز آپ ایکسپوئر آپ کا زیادہ ہے, آپ لوگ اب دنیا کے اندر پھرتے زیادہ ہیں اور آپ کو شاید وہ, تو اس لیے کائنڈلی کوشچن می, ٹھیک ہے. تو اچھا, تو یہاں پہ اب جو اور ہیں مزید اس کے میننگ ہم وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. ایک اس کا میننگ ہے جدیلہ. جدیلہ مینس بٹی ہوئی رسی, یعنی کہ جس کو ایسے ایسے کر کے, ایسے ایسے کر کے کسی رسی کو بل ڈال دیے جائیں ایسے ایسے کر کے, ٹھیک ہے. جس رسی کو بل ڈال دیے جائیں, ایسے بل ڈال دیے جائیں, وہ اس سے ایک مطلب اس کا یہ ہے. ایک مطلب اس کا ہے ناہیہ. ناہیہ کا مطلب ہے قصد, پکا ارادہ. یہ کسی حد تک یہاں پہ آ سکتا ہے, یہ کسی حد تک اس میں فٹ ہو سکتا ہے. ایک اور مطلب ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ایک وہ ہے لفظ خلیقہ. خلیقہ مینس کمپوزیشن, آپ کی جو جس جس چیز سے آپ بنے ہوئے ہیں, آپ کی کمپوزیشن جس جس چیز سے ہوئی ہوئی ہے, جس جس فیکلٹی سے ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آئی بات, جس جس فیکلٹی سے آپ کی کمپوزیشن ہوئی ہوئی ہے وہ. اچھا, اب ہمیں, میں نے اس کے لیے ڈی این اے کا جو میں نے کہا, اللہ مجھے معاف کرے کہ اگر میں کچھ غلط سمجھ رہی ہوں, بیکاز آئی ہیو نو نالج آف دیٹ مچ نالج آف سائنس کہ مجھے یہ پتا ہو کہ ڈیفینیٹلی یہ اس کا مطلب یہی ہے. بٹ جو دو لفظ تھے خلیقہ اور جدیلہ, خلیقہ کا مطلب کریشن, کمپوزیشن, اور جدیلہ کا مطلب ہے بٹی ہوئی رسی. اس لیے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ پکی بات ہے, یہی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈی این اے ہو, ٹھیک ہے. لیٹس سی, آج سائنس اس کو, اگر آپ لوگ سائنس پہ اتنا وہ کرتے ہیں ڈیپینڈ, تو لیٹس سی کہ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈی این اے کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اعمال پہ اثر انداز ہوتی ہے. لیٹس سی کل کو وہ اپنی تھیری بدل لیں. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کل یعمل علی شاکلتہ, تو ہمیں بات یہی سمجھ آتی ہے کہ جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک, آپ کو پتہ ہی ہوگا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے آپ کی کمپوزیشن جو کی ہوئی ہے وہ بہترین ڈویژن ہے اس کی. یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ نے زیادہ رکھ دی ہے, کوئی کم رکھ دی ہے, کوئی کچھ کر دی, ایسا نہیں ہے. دا بیسٹ ڈویژن آف یور فیکلٹیز اس نے وہ آپ کے اندر رکھی ہے. دین وہ پھر جب آپ اس کو گرانے لگتے ہیں, اللہ معاف کرے, تو پھر تو اسفل سافلین میں چلے جاتی ہیں, ٹھیک ہے, بدترین میں چلے جاتے ہیں. جب آپ اس کو خراب کرتے ہیں تو اسفل سافلین میں چلے جاتے ہیں. اللہ معاف کرے ہمیں اس بات سے, ہمارے بچوں کو بھی اس سے بچا کے رکھے. جی اسفل سافلین, جی وہ میں ابھی بتاتی ہوں. وہ فیکلٹیز جو ہیں وہ ہماری پاورز ہیں جو ہمارے اندر ہے. جو آپ کا جو کوشچن ہے وہ غصہ ہے, اس کو کہہ رہی ہیں کہ ایکسپلین, ہاں انسان جیسے کیسے کرتا ہے, ٹھیک, انسان کیسے کرتا ہے. اب میں سارا کچھ اب اس کو بھی ایڈریس کر دوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد, ابھی اس کو کر لیں. یہ ہے جی, پھر اس لیے میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ, اور سائنس کا کل کو پلٹ جائے, اپنی تھیری کچھ بنا لے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ لفظ بولے ہیں اس کا مطلب یہی ہے. اور مولڈ, یعنی جس بھی مولڈ میں اس نے آپ کو بنا دیا ہے, اس مولڈ کے مطابق آپ عمل کریں گے, ان فیکلٹیز کے مطابق آپ عمل کریں گے. دیکھیں, ایک بندہ جو ہے جس کی ٹانگیں پیدائشی نہیں ہیں, اس کی 2 مربع زمین ہے, اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں ہل چلایا اور زمین سے اپنا رزق کمایا, نہیں پوچھے گا.
بیکاز اس کی ٹانگیں نہیں ہیں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جو کوئی بھی اس کی ڈی این اے میں کوئی جو نقص تھا جو اوپر نیچے ہونا تھا وہ ہوا, اس کی ٹانگیں نہیں ہوئی. اور غیر مخلقہ آپ کو وہ بھی یاد ہوگی آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو کمپلیٹ بھی ہوتی ہے چیز, انسان بچہ کمپلیٹ ہوتے ہیں زیادہ تر کمپلیٹ, لیکن انکمپلیٹ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے, اس لیے وہ جو اس نے اس کے اندر رکھی ہے چیز کمی, وہ اس کا اس سے سوال نہیں ہوگا. اندھا جو ہے وہ کھڑا ہے روڈ پکڑ کے اس کی بس کی اور سفر کر رہا ہے, ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, جھٹکا لگتا ہے وہ عورتوں کے اوپر جا کے گرتا ہے, اللہ اس سے نہیں پوچھے گا کہ تم عورتوں کے اوپر جا کے کیوں گرے ہو. سمجھ آ گئی؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی, یہ تو بڑی جلدی سمجھ میں آ جائے گی. جان اب یہ ہوا کہ جی بندہ کہے کہ وہ اچھا وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم بورن ود دا. اب میں کہہ دیتی ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ لوگ سب کچھ پڑھتے سنتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ آج کل کتنی بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ آئی ایم بورن ود دیٹ فولش آئیڈیا. کون سا؟ آئی ایم بورن ود سیکشل تھنگ. خدا کے بندو, وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں آسن تقویم پہ پیدا کیے. بھائی یہ جو چلاکیاں ہیں نا, یا یہ جو یہ بات ہے کہ جی میں تو اس طرح, میں تو آئی ایم بورن ود دیٹ فولش آئیڈیا اینڈ فولش بیہیویئر. نو, یو آر ناٹ بورن ود دیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں آسن تقویم پہ پیدا کیا, میں نے تمہیں ساری چیزیں بڑی اچھی دی ہیں, میں نے تمہیں بہت سی مخلوق میں سے بہت سی بہترین چیزیں دے دی ہیں. اب کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہ کرو گے کہ ڈائری نہیں لائے میری؟ اچھا, وہ اس کی 75 سورت ہے, سورہ قیامہ. اتنی زبردست ہے, میں کہتی ہوں مسئلہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی قرآن کو کھولتے ہیں. بھائی مسئلہ ہمارا یہ, اگر ہم کھولتے رہیں گے تو ہمیں بڑا کچھ پتہ چلتا جائے گا, ہمارے کویسچن کم ہوتے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے 75 سورت ہے, اس کی 14th اور 15th آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, اور اس کو اپنے نفس کے اوپر انسان, ہر انسان اپنے نفس کے اوپر خود ہی ایک گارڈ ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں کیا بے ایمانی ڈس آنیسٹی کر رہا ہوں اور کیا میں آنیسٹلی کر رہا ہوں. تو اور آگے اگلی آیت ہے وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا, وہ تیرے میرے سامنے بے شک جتنے مرضی عذر معذرت پیش کر لے, بٹ ہی از گاڈ آف ہمسیلف. بہت اچھی طرح بصیرہ, بہت اچھی طرح وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کروں. میرے سامنے تو وہ عذر معذرت کر لے گا, میرے سامنے تو وہ کہہ دے گا آئی ایم بورن ود دیٹ. جس نے اس کا فائنل اکاؤنٹ لینا ہے نا, اس کو وہ کیا ہے واللہ عالم بما فی الصدور, جو تمہارے سینوں کے اندر ہے نا وہ اس سے بھی واقف ہے بھائی, بہت اچھی طرح واقف ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ حجت کریں گے, عذر پیش کریں گے, عذر کا مطلب پتہ ہے نا, عذر کا مطلب پتہ ہے, ٹھیک ہے چلیں. جو اگر کوئی یہ آپ عذر پیش کریں گے کہ میں تو آئی واز بورن ود دیٹ, میں نے میرا کیا قصور ہے, میں تو آئی واز بورن ود, میری تو ڈی این اے ایسی. نو 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 وے. جس نے آپ کو پیدا کیا اس نے آپ کو احسن تقویم پہ پیدا کیا. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے الہام کا نہیں مطلب پتا, الہام کا مطلب ہوتا ہے جو خیال, جو چیز آپ کے اندر انکلکیٹ کر دی گئی ہے وہ ہوتا ہے الہام. انکلکیٹ کر دی گئی ہے یا آپ انسپائر, جو انسپریشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے, میں نے اس نفس کے اندر جو بھی یہ فجور کر سکتا ہے نا, جہاں یہ لمٹس کراس کر سکتا ہے وہ بھی میں نے تمہارے اندر میں نے انسپائر کر دیا ہوا ہے تمہیں, اور جہاں یہ تقوی اختیار کر سکتا ہے وہ بھی میں نے تمہارے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کل آپ نے آیت نمبر دیکھ لیں جا کے اپنے پریویس لیکچر میں, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بھی آپ کو کر دیا ہوا ہے. سو آپ کوئی بھی اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کر سکتے. ہاں میرے سامنے کر لو, اپنے دوستوں کو کہہ لو, اور کوئی بھی عذر معذرت پیش کر لو,
نہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں لڑکوں کی طرح رہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لڑکیوں کی طرح رہوں. تو دل تو کچھ نہیں ہے بھائی، دل تو خواہشات ہیں، اور وہ خواہشات تو بہت ہی غلط ہوتی ہیں، اور وہ تو آپ کو مروا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات. شکر الحمدللہ. بھائی مجھے دیکھیں، میں اس کو کلیئر کرنے کے لیے بیٹھی ہوں. میں کافی مفسرین کے ساتھ جو لائیو جو زندہ ہیں ان کے ساتھ میں بحثیں کرتی ہوں کہ سر جی آپ کیوں نہیں ان کو کلیئر کرتے، یہ اس طرح کی باتیں بچوں کو کلیئر کریں، وہ بڑے بیچارے کنفیوز رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بڑوں نے نہیں کی. تو میں کہتی ہوں جی بڑوں نے نہیں کی تو آپ بھی نہیں کریں گے، پھر وہی بات کریں گے آپ مشرکوں کافروں والی کہ جو ہمارے بڑے کرتے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے. نو، میں نے کہا جی میں تو کروں گی، چاہے مجھے کوئی میرے پہ فتویٰ لگائیں، چاہے جو مرضی کریں، میں تو یہ کروں گی ضرور. اس لیے میں نے اس شاکلہ کو ٹچ کیا. میں نے سیرینز سے بھی اس کا مطلب پوچھنے کی کوشش کی. میں نے وہاں عرب سعودیز جو تھے ان سے پوچھنے کی، حج پہ جب گئے تھے خاص طور پہ نکال کے قرآن. میں نے کہا جی یہ شاکلہ جو طریقہ جہد، وہ میں نے کہا کیوں جی طریقہ جہد تو پھر تیرا کوئی اور ہے، میرا کوئی اور ہے، پھر ہم یہ کرتے رہے. نو وے، نو وے. یہ ہے اس کا مطلب جدیلہ اور خلیقہ. اور پھر ہمارا ارادہ بن گیا. کیا ہوا جب ہمیں یہ سب کچھ پتا چلا کہ ہم تو بڑے اللہ کے یعنی کہ بڑے لاڈلے، اور اس نے تو ہمیں بڑی فیکلٹیز دی، تو پھر ہم نے اپنا پکا ارادہ کر لیا اس الہام کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا ہوا ہے. از اٹ اوکے نا؟ ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہو گیا. اور تو نہیں کوئی پوائنٹ تھا جو آپ کے دماغ میں کھٹک رہا ہو کل کے لیکچر میں؟ If ever there is any, kindly ask me. Kindly ask me. I am sitting here to satisfy you people. اللہ مجھے جی کیا چیز تھی؟ بتائیں کیا پوچھا تھا، پوچھیں، یاد کر لیں پھر بتائیں مجھے کہ بھئی یہ. اب میں اگر وہ سورہ قیامہ جو ہے، تھوڑی سی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں آپ کے سامنے اس کو پڑھ دوں اور پتہ چلے کہ دیکھیں کیا یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے قیامت کے دن کی نفس لوامہ. نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، اور ایک پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. دیکھیں کوئی چیز کوئی کونا اللہ نے نہیں چھوڑا. نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہر وقت وہی جو فجورہ وہ ابھارتا رہتا ہے غلط باتوں پہ. نفس کے اندر 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، 3 طرح کے. ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو ہر وقت وہ جو فجور الہام کیا ہوا ہے کہ یہ تمہارا فجور ہے تمہاری نفس کے اندر، وہ جو فجور والا ہے نا اس کو وہ ابھارتا رہتا ہے، وہ والا نفس. پھر دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے. وہ نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو دباتا رہتا ہے. اس نفس امارہ کو جو ابھار رہا ہوتا ہے، انسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے غلط چیزوں کے اوپر، وہ اس کو دبا کے بند کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. پھر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایک نفس جو مطمئن ہو جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ارجعی الی راضیۃ مرضیہ، میں بھی تیرے سے راضی، تو بھی میرے سے راضی، آ جا میرے پیارے بندوں میں شامل ہو جاؤ. وہ بھی آیت ہے نا، اکثر قبروں پہ آپ نے لکھی ہوئی دیکھی ہے، مگر مجال ہے کہ ہم کہیں غور کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے، کیا انسان یہ حساب کتاب لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں ہڈیاں جمع کر کے انسان کو اپنے سامنے کھڑا نہیں کر لوں گا؟ کیوں؟ وائی سو؟ کہ میں نے جو ہڈیاں انسان کی بنائی ہیں وہ ساری ہڈیوں کو یہ زمین کھا جائے گی، بیکاز ہڈیاں کیلشیم ہوتے ہیں، زمین کے اندر کیلشیم کی ضرورت ہے، کیلشیم پیدا، اسی طرح سے آئرن ہے، یہ وہ سارا کچھ جو کچھ زمین کے اندر مٹی کے اندر ہے وہی انسان کی کمپوزیشن ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی یہ کتنا لمبا کیل بن سکتا ہے، اتنا آئرن ہے بندے کے اندر، ہے نا، ایسی باتیں ہیں نا. تو یہ ساری باتیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان ہڈیوں میں سے ساری ہڈیوں کو زمین کو کھا جائے، ایک جو ٹیل بون ہے تمہاری وہ نہیں کوئی کھا سکے گی زمین، اس میں سے تم اگ پڑو گے جیسے پودے اگتے ہیں.
وہ سب کی کسی نے جلایا ہے تب، کوئی جو اس میں گیا ہے سمندر کے اندر غرق ہو گیا، اس کی ہر ایک کی وہ ٹیل بون ہے اتنی سی، ڈڈی کی ہڈی اسے کہتے ہیں، وہ ہماری اردو میں ڈڈی کی ہڈی ہے، وہ جو ٹیل وہ سب کی پریزرو کی ہوئی ہے اللہ نے. اور قیامت کے نزدیک جب قیامت آ جائے گی تو وہ ساری اللہ تعالیٰ بارش کرے گا اور وہاں سے انسان ایسے اگنے شروع ہو جائیں گے جیسے پودے ہیں، وہ جو فاسٹ فارورڈ پودا اگتا ہے ایگزیکٹلی وہ نقشہ کھینچا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی ہم لوگ اگر اس کے اندر جائیں تو یہاں تو اتنا خزانہ ہے کہ ہم کہیں وہ نہیں، ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ نہیں جمع کر سکے گا تمہاری ہڈیاں؟ بلا قادرین علی نسویہ بنانا. میں تو تمہارے یہ جو پور ہیں نا یہ ایک کے دوسرے سے نہیں ملتے، ایک انسان کے دوسرے سے نہیں ملتے. یہ فنگر پرنٹس، تھم پرنٹ، فنگر پرنٹ نہیں نہ ملتے. اب پتہ چلا ہے یہاں وہ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے اور بھائی تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہڈیاں جمع نہیں کر سکوں گا؟ میں تو تمہارے ایک ایک کے پور بھی تمہارے ویسے کے ویسے بنا دوں گا جیسے دنیا کے اندر تھے. ٹھیک ہے، یہ یعنی فنگر پرنٹس. بل بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان ایسا ہے کہ وہ سینہ نکال کے اس کی حدوں کو توڑ کے باہر نکل جاتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، کہتا ہے قیامت کب ہوگی؟ یار کیا ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کو مرے ہوئے کتنی مدت ہوگی، اتنے خربہ نہیں پتہ نہیں کتنے انسان جو ہیں اس دنیا میں سے چلے گئے، اتنے خربہ اب ہیں، تو کیا کہتے ہو تم قیامت ہوگی قیامت ہوگی اللہ سب کو زندہ کر لے گا؟ ایسا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اتنی لمٹ کراس اپنی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کب ہوگی قیامت؟ انہیں کہو پھر، انہیں بتاؤ پھر. فائزہ برق البصر، وہ جب آنکھیں تمہاری چندھیا جائیں گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، وخسف القمر، اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، ماند پڑ جائے گی. وجہ میں الشمس والقمر، اور چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے. وہ مل جائیں گے تو چاند کی روشنی تو نہیں ہوئے گی نا پھر. ٹھیک ہے، یقول الانسان یومئذ المفر این المفر، اس دن پھر انسان کہے گا وہ کدھر بھاگ جاؤں، یہ تو ہو گیا سارا کچھ، اب تو اکاؤنٹیبلٹی قائم ہونے لگی، اب میں کدھر بھاگ کے فرار مفر، کدھر میں جاؤں بھاگ کے. تو یہ ساری باتیں جو ہے، اچھا یہاں تک میں جاؤں گی. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، آج کوئی پناہ کہیں نہیں مل سکتی. الی ربک یومئذ المستقر، تمہارے رب کی طرف ہی ہے تمہارا مستقر، تمہارا ٹھکانہ جو ہے نا آج رب کے پاس ہی ہے، اور کہیں نہیں تم جا سکتے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور اس دن پھر انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا، اسے خبر دے دی جائے گی کہ تم نے آگے کیا بھیجا تھا، پیچھے کیا چھوڑا ہے. اور دنیا میں سارا کچھ وہی رہ گیا نا، دولت اولاد سب وہی رہ گیا. آج لے کے کیا آئے ہو ہاتھ میں؟ آج ہاتھ میں لے کے کیا آئے ہو؟ اپنے اعمال، اپنا اعمال نامہ. ٹھیک ہے، بلل انسان والا نفس ہی بصیرہ، اللہ کہتا ہے میں نے کہہ دیا نا تمہیں، انسان، ہر انسان اپنے نفس پہ خود ہی گارڈ بنا ہوا ہے، گارڈ ہے وہ. ٹھیک ہے، ولو القا معاذیرہ، یہ میں نے پھر آپ کو بتائی تھی 2 آیتیں. تو یہاں تک ہے یہ، یعنی ہے تو آگے بھی، لیکن یہ ہے کہ بڑی شاندار آیت ہے. اگر کسی نے قیامت کا نقشہ واقعی میں دیکھنا ہو اور اس کی نیت بھی ہو دیکھنے کی تو اس آیت کو پڑھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے کہ اس کو قیامت کا نقشہ واقعی میں کیا ہونا ہے اس دن. اور بھی بہت جگہ پہ ہے کہ زمین جو ہے وہ تمہارے، زمین اور آسمان تمہارے رب کے نور سے جگمگا اٹھیں گے، اتنی روشنی ہوگی کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی تمہاری. تو یہ ساری باتیں باہر آئیں یہ سب. اچھا جی، کل ایک اور چیز بہت ہی امپورٹنٹ میرے سے مس ہو گئی تھی دونوں اس میں اپنے لیکچر کے اندر. 2 چیزیں مجھ سے، 2 آیتیں بڑی امپورٹنٹ مس ہو گئی تھی. آئی ایم سوری، بٹ میں بھی انسان ہوں اور بڈھی بھی ہو گئی ہوں اس لیے مجھے بھی بھول جاتا ہے کبھی کبھی کچھ. تو اس لیے آپ کو میں آج وہ والی آیات بتا دوں کہ جو مجھے بھول گئی تھی کل. ٹھیک ہے، چلو یہ بھی غائب ہو گیا.
ہاں جی، یہ جو تھا نا وہ لائف سپین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ لائف سپین اس نے مقرر کیا ہوا ہے، رزق مقرر کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے اوپر. اور کیا، یعلم مستقرہا و مستودعہا اما کل فی کتاب مبین. مستودعہا کل فی کتاب مبین، یعنی وہ جانتا ہے کہ اس نے رہنا کہاں ہے، گھر اس کا کہاں ہوگا، انگلینڈ میں ہوگا کہ پاکستان میں ہوگا، پاکستان کے لاہور میں ہوگا کہ اسلام آباد میں ہوگا، وہ جانتا ہے کہ اس نے اس کو کہاں رکھنا ہے. اور مستودع، اور پھر وہ سپرد کہاں کیا جائے گا، جب فوت ہو جائے گا تو اس کو پھر سپرد کہاں کیا جائے گا. اس نے کریش میں ہی فوت ہونا ہے اور بکھر جانا ہے سارے نے، ہوا میں ہی تلیل ہو جانا ہے کہیں. یہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے فوت ہونا ہے تو اس نے جا کے میانی صاحب کے اندر دفن ہونا ہے، اس نے فوت ہونا ہے تو اس نے جناب اسلام آباد کے قبرستان میں دفن، کس زمین میں اس نے دفن ہونا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے، علم ہے اس کو. ٹھیک ہے، یعنی اس نے یعنی صرف پتہ نہیں ہے، اس نے کہا کل فی کتاب مبین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کتاب مبین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آپ کا کیا خیال ہے، کتنے بڑے بڑے رجسٹرز ہوں گے، اور تم لوگ اتنے چلاک ہو گئے ہو کہ اتنی سی سم میں اتنا کچھ دبا لیتے ہو. تو وہ تمہارا اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس سے بھی چھوٹی سم میں دبا لے گا کچھ، سارا کچھ اس نے لکھا ہوا ہے. جی ریکارڈ تو ریکارڈ ہو رہا ہے نا، ہمارے اعمال، ہمارے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، جس میں اس نے ساری دنیا کے ڈے ون سے کے حالات لے کے ایک ایک بندے کے حالات لے کے، اس نے کہاں فوت ہونا ہے، اس نے کہاں دفن ہونا ہے، اس نے کہاں رہنا ہے، اس نے کیا رزق کھانا ہے، یہ سارا کچھ کتاب میں اس نے پہلے سے لکھ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہی تو پھڈا پڑا ہوا ہے کہ جی اس نے تو لکھ لیا ہوا ہے تو ہن اسی کی کریے، کوئی بعد میں کل کو انشاءاللہ کریں گے. اچھا جی، ایک اور یہ ہے جی، یہ جو یعلم مستقرہا مستودعہا کل فی کتاب مبین، یہ 11ویں سورت ہے، سورہ ہود، اور اس کی 6 آیت ہے. ٹھیک ہے، آدھی آیت ہم نے کوٹ کی تھی کل، آدھی یہ ہے. اچھا جی، اب آگے کیا ہے، ایک سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر کی سورت ہے، اس کی 153 آیت ہے، اور وہ ہے قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ. وہ کہتے تھے کہ لوگ تم ہماری بات نہیں نہ مانتے، تم چل پڑتے ہو مسلمانوں کے ساتھ وار کے بیچ میں، بیٹل احد کی ہو، بدر کی ہو، چل پڑتے ہو، تو پھر وہاں جا کے دیکھا نا کتنے سارے قتل ہو جاتے ہو، ادھر ہمارے پاس رہتے ہیں نا تو قتل نہ ہوتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اپنے دماغ میں بھی یہ آئیڈیا ہولڈ کرو، اور باقی ان کو بھی بتاؤ کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، تم جیسے یہ کہہ رہے ہیں تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا ہوا تھا، لکھا جا چکا تھا، وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، وہ خود وہاں پہنچ جاتے جہاں ان کو قتل ہونا لکھا تھا، جس جگہ پہ انہوں نے قتل ہونا تھا وہاں پہ وہ خود بخود پہنچ جاتے. وہ سلیمان علیہ السلام کی ایک حکایت بنی ہوئی ہے، رومی وغیرہ حکایت بناتے ہیں، تو ان کی ایک حکایت ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے دربار میں ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ سر جی مجھے جو ہے نا مجھے انڈیا بھیج دیں، یہ جو آپ کی ایئر سروس ہے جو ان کی چلتی تھی ایئر سروس صبح شام کی، اس نے کہا سر جی مجھے آپ انڈیا بھیج دیں شام کی سروس سے، ایئر سروس سے. تو انہوں نے کہا کیوں بھائی انڈیا کیوں بھیج دوں تمہیں؟ انہوں نے کہا سر جی مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا تو میں بھاگ جاؤں، یہاں سے بھاگ جاؤں تو نہیں مروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی شام کی بھی سروس چلتی تھی، ایئر سروس آپ کو پتہ ہی ہے نا، صبح اور شام کی ان کی وہ انہوں نے کہا جاؤ پھر چلے جاؤ وہاں پہ. تو تھوڑی دیر کے بعد اسرائیل آیا تو ہنس رہا ہے ان کے دربار میں کھڑا ہو کے، اسرائیل موت کا فرشتہ، تو ہنس رہا ہے ان کے دربار میں کھڑا ہو کے. کہتے ہیں بھائی تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہتے ہیں سر جی جس بندے نے تسی بھیجا ہے نا انڈیا، وہ انڈیا میں ہی جا کے اس نے مرنا تھا، اصل میں انڈیا میں ہی میں نے جا کے اس کی روح قبض کرنی ہے، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں انڈیا بھاگ جاؤں.
وہ گیا ہی اس لیے کہ اس کی روح ادھر ہی قبض ہونی تھی. تو دس از اے لائکی کی رومی کی اس طرح کی حکایات ہیں وہ سمجھانے کے لیے. تو یہ بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا چاہے اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے, چھپ کے بیٹھے رہتے. کل ہم نے پڑھا تھا نا برج مشیدہ, کسی مضبوط قلعے کے اندر وہ اپنے آپ کو قید کر کے رکھ لیتے, اس کے باوجود بھی جن کے لیے قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے, یعنی جہاں انہوں نے قتل ہونا تھا وہاں وہ پہنچ جاتے. ٹھیک ہے, یہ دو آیتیں میرے سے رہ گئی تھیں, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی اس کانٹیکسٹ میں, کل والے کانٹیکسٹ میں, کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی کہ ہمارے اوپر کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ اجل کہاں کہاں پہ کیا کیا چیز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, آج تو پھر ہمارا یہی جو ہے لیکچر ہو گیا پورا کافی ٹائم کا. تو کل ہم پھر شقی اور سعید اور پھر اس سے اگلے دن تقدیر ہوگی. دس از سچ اے واسٹ ٹاپک, دس تقدیر اینڈ دس شقی اینڈ سعید اینڈ دس آل دیز فور, یہ جو احادیث ہیں 2-3, یہ اتنی ان کا واسٹ ہے یہ سبجیکٹ کہ اس کو جلدی سے اگر کریں گے نا تو وہ اچھا سا نہیں ہوگا, وہ پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آج کے دن کے لیے پھر اتنا ہی جی. If any queries, kindly ask me. بچوں, آپ لوگ خواتین, بہنوں, بیٹیوں, جس کو کوئی پرابلم ہو وہ ضرور پوچھیں. تھینک یو سو مچ جی فار لسننگ.